اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا میں لاکھوں پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجے، مگر ایسی شان و شوکت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی کہ باقی تمام پیغمبر دنیا کے لیے آئے، مگر اس عظیم اور وحدہ لا شریک ہستی نے دنیا اور اس کی تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی۔ خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے اس وقت دیکھنے میں آئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دیدار ذی وقار کے لیے اور ان کی آمد اور ملاقات کے لیے اپنا عرش تا فرش اس سجدھج اور آن بان سے سجایا اور سنوارا کہ ملائکہ 40 دن تک آسمانوں کی تزئین و آرائش کے لیے رات دن مصروف عمل نظر آئے۔ اور ایسا کیوں کرنا ہوتا کہ عاشق مصطفیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے تو یہ عاشق مصطفیٰ غلامی محمد کی محبت و عقیدت میں ان سے آگے جھومتے جھامتے اور حالت وجد میں آ جاتے۔ کیا ایسی آن بان اور ایسی پذیرائی کسی اور نبی کے حصے میں بھی آئی کہ روز اول اور وجود آدم و کائنات سے ہزاروں سال پہلے محبوب کے تذکرے اور اس کی گونج آسمانوں میں گونجتی رہی؟ کیا تاریخ ہزار بار ورگردانی کے باوجود ہمیں ایسی مثال اور اس کا حال بتا سکتی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی کہ ہزاروں سال پہلے سے جن و ملائکہ سے لے کر انسان جس ہستی کے منتظر ہوں، بلکہ بادشاہ وقت بھی بڑی ہی بے چینی سے شہنشاہ دو جہاں کے منتظر ہوں؟ لہذا ناظرین اکرام، ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے ہونے والے واقعات کا حال بتائیں گے۔ تو دوستو، یمن سرزمین حجاز کا وہ قریبی ہمسایہ ملک ہے جس میں عجیب الفطرت حکمران پیدا ہوئے۔ ان حکمرانوں میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے دور میں یمن کی حکمران ایک نہایت حسین و جمیل خاتون بھی تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ اس کی قوم سورج پرست تھی جو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے درباری پرندے ہدہد کے ذریعے اس خاتون کو ایک خط تحریر فرما کر اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ ملکہ سبا بلقیس اپنے مصاحبین کے ہمراہ سلیمانی دربار میں پہنچی اور کئی چیزوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبہ خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کرنے جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس گھر کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں، آپ کا لشکر ان کے خیال میں بھلا کیوں آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ دوستو، یہ کہنا ہی تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھ آئے علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا، یہ مرض تو آسمانی ہے اور اس کا علاج آپ زمین پر کر رہے ہیں۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور اس کے خادموں کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی اور توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا، اور پھر صحت مند ہونے کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے تحفے کے طور پر دیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ہمراہ جو علماء تھے انہوں نے وہاں کی مٹی کو سونگا اور وہاں کی کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو آپس میں عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مریں گے مگر اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان جوتیوں کی خاک مقدس اڑ کر پڑ جائے گی جو کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو۔
اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ میرا خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل یہ میرا خط محفوظ رکھیں حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ اب کیسے پیش ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا تو سنیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدس دیکھیے۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی: کم ترین مخلوق طبہ اول خمیری کی طرف سے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا و غنیمت، اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ نوری فیکٹری کے دوستوں، شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط 10 بدس وصیت کے ساتھ اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے ایک خاص غلام کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے جوک در جوک آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، یہاں تک کہ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ لہٰذا جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اسی 2 منزلہ مکان میں جا کر ٹھہری۔ لوگوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، شاہ یمن کا خط جو تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا کہ صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شاباش ہے۔ ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال قبل شاہ یمن نے آپ کے لیے نعتیہ اشعار بھی کہے تھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: میں نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے نبی ہیں جو تمام نعمتوں کا خالق ہے۔ اگر آپ کی زندگی تک میری عمر نے وفا کی تو میں آپ کا بھائی اور مددگار ہوں گا۔ تلوار سے میں آپ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کروں گا اور آپ کے دل سے ہر غم کو دور کروں گا۔ آپ کی ایک امت ہوگی جس کا نام زبور میں آیا ہے، آپ کی امت تمام امتوں میں بہترین ہوگی۔ جبکہ دوسری لغت میں لکھا کہ اس کے بعد ایک عظیم انسان تشریف لائے گا اور وہ ایک نبی ہوگا جو کسی حرام بات کی اجازت نہیں دے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ دوستو، اپنے کسی امتی کو اپنا بھائی کہنا دنیا اور آخرت کا ایسا بے بہا خزانہ ہے کہ کوئی امتی اس پر جتنا زیادہ فخر کرے وہ کم ہے۔ اور شاہ یمن ایسا خوش نصیب ہے کہ جو بن دیکھے اور 1000 سال پہلے ایمان لا کر پہلا امتی کا اعزاز پا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو گیا۔ ناظرین، اللہ کے محبوب کا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر ہم میں صلاحیت ملائکہ ہوتی تو بطور شکرانہ ہم قیامت تک حالت سجود میں رہتے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جس کی دعا اور فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ تو میرے مسلمان ہم عزیزوں، اپنے اعزاز امتی کی خوشی میں نوافل شکرانہ ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں شکر ادا کرنے والوں کو دگنا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے تمام پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔